آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کو سلام بھی کہتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور ہیپی فادرز ڈے بھی کہتا ہوں۔ جو لائیو پروگرام کے وسیلہ سے مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہم سب کو پوری دنیا میں ہیپی فادرز ڈے کہتا ہوں۔ آج بہت ہی اچھا دن ہے، ہر دن ہی اچھا ہے، لیکن آج خصوصی طور پر باپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ دن مقرر کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی خدا نے رشتے بنائے ہیں وہ اس لیے بنائے ہیں کہ ان رشتوں میں احترام ہو، ان رشتوں میں محبت ہو، ان رشتوں میں رسپیکٹ ہو، ان رشتوں میں یگانگی ہو، ان رشتوں میں یونٹی ہو۔ یہ جتنے بھی رشتے ہیں، تو جیسے جیسے ہم خصوصی طور پر بھی یاد کرتے ہیں تو اور زیادہ پھر ہمارے اندر رشتوں کی اہمیت جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس دنیا میں یہ جو دور ہے، سائنس نے ترقی کی، ٹیکنالوجی نے ترقی کی، اور ہر طرح سے انسان تہذیب یافتہ کہلاتا ہے، لیکن جیسے جیسے یہ سائنس، ٹیکنالوجی، سائنس کی ترقی ہو رہی ہے، ویسے ویسے جو رشتوں کی قدریں ہیں وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ روبوٹ بنائے گئے ہیں، ان سے کام لے لو، مدد لے لو، ہیلپ لے لو۔ باہر کے ملکوں میں ایک ریسٹورنٹ پہ گیا، انہوں نے کہا میں یہ کیا کھڑا ہے، انہوں نے کہا یہ روبوٹ ہے، آپ کے پاس کھانا لے کے آ سکتا ہے، آپ سے آرڈر بھی لے سکتا ہے۔ میں کہا آپ سوال کریں آپ کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ میں کہا بھائی تو انسانی جو رشتے ہیں ان کی قدریں جو ہیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، لیکن شکر ہو کم سے کم کچھ نہ کچھ ایسے دن ٹھہرائے جاتے ہیں، مدر ڈے، فادر ڈے اور دوسرے بھی، تاکہ جو قدریں ہیں رشتوں کی انہیں سمجھا جائے۔ خدا نے یہ عزت، احترام، محبت اور یونٹی کی تعلیم دی ہے ان رشتوں میں۔ تو ہم پڑھیں گے بائبل مقدس میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 15واں باب۔ لکھنے والے لکھ لیں 11ویں آیت سے 32ویں آیت تک، لیکن ہم پڑھ لیں گے کیونکہ آپ اس کہانی سے بخوبی واقف ہیں۔ ہم پڑھ لیں گے 11ویں آیت سے 20ویں آیت تک، باقی آپ کہانی سے واقف ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنے میں اڑا دیا۔ جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا،
اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس نے ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے کتنے ہی مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور بوسے لیے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آج کا جو خصوصی دن ہے، باپ کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ بے شک وہ حوالہ خروج کی کتاب 20واں باب 12ویں آیت کا ہے۔ 5واں حکم ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، اور جس ملک میں تو ہوگا اس ملک میں تیری عمر بھی دراز ہوگی۔ حکم 5واں ہے، لیکن یہ پہلا 10 حکموں میں سے پہلا حکم ہے جس کے ساتھ ہی وعدہ لکھا گیا ہے۔ لیکن آج دہرانا چاہتا ہوں، کیونکہ جب باپ کے احترام میں ہم بولتے ہیں تو چیزیں یاد کروائی جاتی ہیں، کوئی نئی چیزیں نہیں ہوتی، شاید دہرایا جاتا ہے، باپ کی اہمیت کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے باپ کی عزت کریں، احترام کریں، محبت کریں۔ لیکن آج کے دن میں یہ بھی دہراتا ہوں کہ 3 طرح کے باپ ہیں جن کو یاد رکھنا چاہیے، رسپیکٹ کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور بائبل مقدس کے مطابق۔ اور پہلا باپ ہمارا آسمانی باپ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب اس نے بنایا تو آدم نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دیکھا، خدا کو دیکھا، اسے ہی محسوس کیا، اس سے ہی بات کی۔ وہ ہمارا پیدا کرنے والا، خلق کرنے والا ہمارا آسمانی باپ ہے، اور ہمارا آسمانی باپ بھی توقع کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب 6 آیت میں خدا کہتا ہے، اگر میں آقا ہوں تو میرا خوف کہاں، اور اگر میں باپ ہوں تو میری خدا بھی توقع کرتا ہے کہ جو اس کے فرزند ہیں، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ اس کی عزت کریں۔ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے نمونہ دیا، اپنے باپ کی عزت اور احترام کا نمونہ عطا فرمایا۔ عزت احترام کا مطلب یہ نہیں ہے ہیپی فادرز ڈے، یہ بھی ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے،
एक्चुअली इज्जत और एहतराम का मतलब पता क्या है? जो खुदावंद यीशु मसीह ने नमूना दिया कि बाप की इज्जत और एहतराम है क्या? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं और जो बाप मुझे कहता है, जो बाप से मैं सुनता हूं, जो बाप के यहां मैं देखता हूं, वो ही करता हूं और वो ही बताता हूं। और इज्जत का मतलब फरमाबरदारी है। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह फरमाबरदार रहा, ऐसा फरमाबरदार रहा कि उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत भी गवारा की, और सलीब पर भी बाप, आजमाइश में भी बाप को भूला नहीं है। आजमाइश में भी बाप नमूना देखें, गेत्सेमनी में सलीब पर बाप बाप बाप। ये है बाप की रिस्पेक्ट और इज्जत। ये नहीं जब मुसीबत आ जाए, आजमाइश आ जाए, परेशानी आ जाए, दुख आ जाए, तो हम अपने आसमानी बाप को भूल जाएं, उसकी फरमाबरदारी भूल जाएं, इबादत करना भूल जाएं, कलाम सुनना भूल जाएं, कलाम सुनाना भूल जाएं, छोड़ जाएं कि हमारा बाप जो है आजमाइश में हमारी सुन नहीं रहा, हमारे को नहीं सुन रहा, हमें देख नहीं रहा, ये है वो है, और बाप के खिलाफ बातें करना शुरू कर दें। आसमानी बाप को बातें करना क्या है? बुड़बड़ाहट, ये बातें ही है ना, चिड़चिड़ाहट, बुड़बड़ाहट। इज्जत का मतलब क्या है? एहतराम का मतलब क्या है? उसकी फरमाबरदारी करना, और जो बाप कहता है वो करना, और जो बाप से सुनते हैं वो सुनाना। इसलिए आज के दिन मैं कहूँगा, हमारा जो आसमानी बाप है उसकी फरमाबरदारी करें और खुदावंद यीशु मसीह की तरह करें। यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं और बाप एक है, मेरी दुआ है ये भी क्या हो जाए, यूनिटी हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं और बाप एक है, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। कैसी ये गानगत है, कैसी फरमाबरदारी है, कैसी इज्जत है, ऑनर का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। और यीशु मसीह ने जान देने तक निभाया है। ये है मतलब इज्जत, अपने माँ और बाप की क्या कर। बेशक आज हम हैप्पी फादर डे भी कहेंगे, बेशक मैं आपको बाद में कहूँगा भी कि अपने बाप की इज्जत करते हुए, अहमियत बढ़ाते, कुछ ना कुछ उसे पेश भी करें। छोटी मोटी चीज़ ये भी ठीक है, एक इजहार है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एहतराम और इज्जत का मतलब इससे कहीं बढ़कर। फिर दूसरा, हमारा जो नेचुरल बाप है, फितरती भी, जिस्मानी भी हम बाज़ औक़ात कहते हैं, दुनियावी भी हम बाज़ औक़ात कहते हैं, मुहावरतन हमारा बाप, हमारा वालिद, जिसके वसीला से हम पैदा हुए, जिसके बारे में खरूज 20वां बाब 12वीं आयत में लिखा है कि अपने माँ बाप की क्या कर, इज्जत कर, और इस मुल्क में जहां तू रहेगा तेरी उम्र दराज होगी। खुदा ने ये हुक्म दिया है, और आज चूंकि मौजू बाप है लेकिन माँ इंक्लूडेड है ऑलरेडी। बाइबल मुकद्दस में ये तालीम है, सिखाया है, 10 अहकाम में ये हुक्म दिया गया है। इसकी कितनी बड़ी अहमियत है कि हम अपने बाप की इज्जत करें, एहतराम करें, और फिर इज्जत और एहतराम
کرنا کیا ہے جو پہلے ہم نے سنا، آسمانی باپ کا احترام اور عزت کیا ہے، اور اپنے جو ہمارا فطرتی باپ ہے اس کا احترام اور عزت کیا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا۔ افسیوں 6 اور پہلی آیت میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار رہو، یہ ہے عزت۔ اور امثال کی کتاب پڑھیں تو بہت کچھ لکھا ہے، اے بیٹو اے فرزندو اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا۔ امثال کی کتاب پڑھیں، یہ ہے عزت، یہ ہے احترام۔ اور پھر میں جلدی سے بتاتا ہوں، تیسرا جو باپ ہے ہمارا، وہ بھی خدا نے بائبل مقدس میں تعلیم دی ہے، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، 3 طرح کے باپ ہیں جن کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، نصیحت اور تربیت کو ماننا ہے۔ آسمانی باپ، پھر ہمارا فطرتی باپ، اور پھر ہمارا روحانی باپ۔ یہ بھی بائبل میں تعلیم ہے۔ کلام مقدس میں ہم نکالے ایک حوالہ پڑھ لیتے ہیں، کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا کرنتھیوں کا خط اور اس کا 4 باب اور 14ویں اور 15ویں آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پھر اس کے بعد لوکا کی طرف پھر آئیں گے جو حوالہ پڑھا گیا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، پولس رسول جب کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتا ہے، خدا کا الہام، غور سے سنیں، میں تمہیں شرمندہ کرنے کے لیے یہ باتیں نہیں لکھتا، بلکہ اپنے پیارے فرزند جان کر تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ فرزند جان کر نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں، اس لیے، اب غور سے سنیں، یہ بائبل کی باتیں، اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا۔ کیا بنا؟ باپ بنا، یسوع مسیح کے وسیلہ سے، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اگرچہ تمہارے استاد 10,000 بھی ہوں، لیکن یسوع مسیح کے وسیلہ سے، انجیل کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے میں ہی تمہارا باپ بنا۔ یہ خدا نے بنایا ہے باپ، اس کی عزت کرنا، احترام کرنا، فرمانبرداری کرنا، خداوند کی یہ تعلیم ہے۔ اور وہ کہتا ہے میں تمہیں شرمندہ نہیں کرتا۔ پھر اس پر میں نے غور کیا، پھر کہتا ہے میں اکیلا ہی آپ کا باپ ہوں، استاد چاہے آپ کتنے، پھر میں نے غور کیا اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ جو دنیا میں ہو بھی رہا ہے، پھر میں نے ٹیلی کیا، اس کا شرمندہ کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگوں کے بہت زیادہ باپ ہیں، جس کو دیکھتے ہیں یہ ذرا اوپر چڑھ رہا ہے، اسے باپ بنا لیا، یہ ذرا آسمان کی طرف جا رہا ہے، اسے کہا یہ میرا باپ ہے۔ تو اپنا جو پہلا باپ ہے روحانی، اسے بھی کہہ دینا باپ، اور ایک اور ملا اسے بھی کہہ دینا باپ۔ وہ کہتا ہے میں شرمندہ نہیں کرتا، چلو استاد آٹے جنہیں، یہ بائبل میں سے میں پڑھ رہا ہوں، اپنی قیاس رائے نہیں میں شیئر کر رہا۔ ایک ہی باپ ہوتا ہے روحانی،
جس کا احترام، عزت اور اظہار کریں اور کھل کر کے کریں۔ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرا ایک ہی روحانی باپ، میں نے چینج نہیں کیا۔ استاد میرے ہاں ہیں، تھیالوجی کا الگ استاد ہے، کلیسیا کا الگ استاد ہے، باہر جا کے بھی میں پڑھا ہوں تھیالوجی میں، وہ بھی استاد کہلاتے ہیں۔ پھر سکول جائیں وہ بھی آپ کے استاد ہیں، کالج جائیں وہ بھی آپ کے استاد ہیں، یونیورسٹی جائیں وہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ استاد تو ہو سکتے ہیں، میوزک میں آپ کا کوئی استاد ہے، گانے میں سکھانے میں آپ کا کوئی استاد ہے، استاد ہو سکتے ہیں، لیکن شرمندہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ سمجھ نہیں رہے کہ میں تمہارا ایک باپ ہوں، مسیح یسوع کے وسیلہ سے ایک ہی باپ رکھیں، اور باپ رکھنا ضروری ہے بائبل کے مطابق۔ یہ بھی میں آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہوں، جس کا روحانی باپ نہیں وہ بہت سی برکتوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کئی لوگ روحانی باپ نہ کسی کو مانتے ہیں، نہ کسی کو تسلیم کرتے ہیں، نہ کسی کے پاس روحانی باپ ہے۔ آج میں ویڈیو کے ذریعے سے کہتا ہوں، کسی کو روحانی باپ بنائیں۔ یہاں خدا کا بندہ بیٹھا ہوا ایک امریکہ سے آیا، 4-5 لوگ تھے امریکن لوگ، مجھے ملنے آئے، انہوں نے کہا آپ کو ملنا ہے۔ میں کہا جو میرے آفس میں یہاں بیٹھا ہوا خدا کا بندہ وہ ساتھ تھا، اس نے کہا میری ایک ریکویسٹ ہے۔ میں نے کہا کرو، بہت بڑا آتا جاتا رہتا ہے پورے ورلڈ میں۔ میں نے کہا کرو، کیا ریکویسٹ ہے؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنا باپ بنا سکتا ہوں، آپ کو اپنا باپ کہہ سکتا ہوں۔ میں نے اسے جپی ڈالی، میں نے کہو، مجھے کہو، میں آپ کا باپ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں۔ کیونکہ لوگ اس اہمیت سے واقف ہیں کہ اگر ہمارا روحانی باپ کوئی ہوگا دعا بھی کرے گا، کوئی روحانی باپ ہوگا فکر بھی کرے گا، اگر کوئی روحانی باپ ہوگا نصیحت بھی کرے گا۔ پر اس رسول کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ روحانی باپ ہوگا تربیت بھی کرے گا، روحانی باپ ہوگا وہ اچھی راہوں پر لے کے جائے گا، روحانی باپ ہوگا وہ ترقی کی راہیں آپ کو بتائے گا۔ اس لیے ویڈیو کے ذریعے سے بھی میں جو مجھے سن رہے ہیں لائیو پروگرام 7 سٹار ٹی وی کے ذریعے سے، اگر کوئی کسی نے آج تک کسی کو اپنا روحانی باپ نہ مانا ہے، نہ بنایا ہے، تو بنائیں، اور لیکن باپ ایک ہی ہو۔ یہ نہیں کہ جڑا تھوڑا جنا مشہور ہو گیا انہوں باپ بنا لے، میں بھی میرا باپ ہے۔ جڑا ادھروں مشہوری کٹ گئی، ایک اور مشہور ہو دے تو میں بات آ گیا، انہیں کیا ہے جو میرا باپ، بھی پھکی پہ گئی، ایک اور آ گیا، اے بھی میرا باپ ہے جی۔ تو پولس کہتا ہے میں تمہیں شرمندہ نہیں کرتا، میں نہیں کرتا اپنے آپا میں ہو جاتے ہو۔ باپ آپ کا ہونا چاہیے روحانی، اور ایک ہی ہونا چاہیے، اور اس باپ کی عزت اور احترام بائبل مقدس میں لکھا ہے۔ تربیت نصیحت کو ماننے والا ہونا چاہیے۔ کلام مقدس میں 1 تسلنیکیوں 5واں باب 12ویں 13ویں آیت میں لکھا ہے، جو تمہارے پیشوا ہیں نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو اور ان کی بڑی عزت کرو، اور محبت کے ساتھ ان کی عزت کرو۔ مانو جو نصیحت کرتے ہیں، لیکن نصیحت لینے والے بہت تھوڑے نصیحت جب شروع ہوتی ہے، چاہے کلام سے نصیحت ہو، لوگ کلام سے بھی وہ مائنڈ کر جاتے ہیں کہ کلام نے ہمیں نصیحت کیوں کی ہے۔ وہ باتیں اللہ کلام کی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں کلام سے ہمیں نصیحت کیوں کی گئی ہے۔
کوئی اور گل دسو جہدے چ لیا تمہیں شفا مل جائے گی، تسی دولت مند بن جاؤ گے، $500 دیو تے تمہیں $2000 مل جائے گا. انج دی کوئی گلاں کرو جتے نصیحت ہی کوئی پیشن گوئی کرو. جویں اج کل کچھ سچیاں نبوتاں نے کچھ جھوٹیاں نبوتاں نے لوکاں نوں نا خوش کرن لئی اوئے فیلنگ ہوندے اچھے ہو جاندے. او خدا من فرماتا ہے اگلے سال چاند تے چڑھ جاؤ. گل کیتی اج کا ٹرینڈ ہے تے لوگ انہاں نوں پیر مانتے نے. ہوئے ہوئے تے ہوندا او رہندے اوتھے ہی نے رولدے پھردے. انہاں نوں میں بعد چ نا جڑے نبوتاں نوں لیندے نے ایویں روندے ہی رہندے نے مڑ کے. کیوں کہ جھوٹیاں نے کہ سچیاں ہوندے پھر. نبوت کا مقصد میں نے ایک دفعہ آپ کو کلام میں سے پڑھ کے سنایا تھا. نبوت کا مطلب ہے کلیسیا کی ترقی. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اوئے بہن بھائی ایسے کئی نبوتاں لگے نے روٹی بھی نہیں کھاندے وہ سوندے رہے خوش خوش ہوندے نے نا. انہاں نوں اے سبز باغ اے دیکھو تانوں ہو کی جانا ہے, اے دیکھو تسی اتاں چڑھ جانا ہے, اے دیکھو تاڑے تھلے مرسڈیز کار آ جانی ہے, تاڑے کول اتنا پیسہ ہونا ہے کہ تسی اگوں سمجھ نہیں آنی لانا کہ لوکاں نوں فون کر دیا رہنا ہے اج میرے نال اے گل ہوئی جی, اج میرے نال اے گل ہوئی جی. دوسرے نے کہنا انہاں نوں سنیا کرو. چرچ جان دی کی ضرورت ہے تانوں ایویں ٹائم پہ ضائع کر دی. چرچ چ کوئی انج دی گل کردا ہے کوئی خادم؟ میں چرچ چ گل کنے کرنی؟ چرچ چ تے کلام دی گل ہونی ہے. جن نے کلام سننا ہے وہ چرچ چ آئے. جویں یسوع نے کیا ہاں بھائی انہوں نے کیا کلام ناگوارا ہے, نہیں کیا اور گل ناگوارا ہے. بائبل کی باتیں لکھی ہیں, کلام ہی ناگوارا لگتا ہے. کہ یسوع نے بڑی تعریف کی تھی کہ تینوں کلام ناگوارا لگتا ہے, کوئی گل نہیں پتر میں تاڑے مطلب دا کلام سنا لینا. انجی یسوع نے کیا تسی فکر نہ کرو اگوں تو نہیں میں بھائی سخت کلام سنانا, میرے کو جانا نہ ایمی تسی تے میرے ہے اور میرا ہو ہے کہڑے اس دنیا. تسی چلے گئے میں کلا ہی رہ جانا ہے, تسی چلے گئے میری خدمت بھی رہ جانی ہے, تسی چلے گئے میرا منصوبے بھی رہ جانے نے. آجو یار تانوں بڑا نرم تانوں خوش کرنا والا کلام سنانا. یسوع نے کیا اچھا یسوع نے کی کیا تسی کلام پڑھ دیو ذرا دسو یسوع نے کی کیا. یسوع نے کیا جواب دیا اپنے شاگردوں کو, کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ مطلب کیا جانا تو جاؤ, ہونا کلام ہی. کلام دیانتداری نال ہونا ہے, کلام سچائی نال ہونا ہے. جن نے جانا ہے چلے جاؤ. اور آج بھی جو کلام کو نہیں سنتے, برداشت نہیں کرتے, کلام کو ناگوارا سمجھتے ہیں, کلام کی نصیحت کو نہیں مانتے, روحانی باپ کی نصیحت جو کلام سے کی جاتی ہے نہیں مانتے, آج بھی کہتے ہیں لاویا چرچ موڑ کے نہیں آنا. کہ جڑے سچے خادم نے چونکہ یسوع دے نے وہ کہندے نے تسی جانا ہے ہیلو سلام جی اسی دے کلام وہی سنانا جڑا یسوع دا کلام. ہم نے تو وہی باتیں کرنی ہے جو یسوع کی باتیں ہیں, جو یسوع نے اپنے باپ کی عزت میں کہا, جو کچھ میں باپ سے سنتا ہوں وہی کہوں گا. سچے خادم چاہے کم ہیں وہ وہی باتیں سنائیں گے جو بائبل مقدس میں لکھی ہوئی ہے. ہاللیلویہ آمین. یہ ہے احترام, یہ ہے عزت,
اور तीमुथियुस के खत में कई दफा पौलुस रसूल ने कहा, ऐ मेरे सच्चे फर्जंद, ऐ मेरे फर्जंद, क्योंकि उसका रूहानी बाप था जो उसे नसीहत करने वाला था, समझाने वाला था, राहे रास पार लाने वाला था। लेकिन जो बाप का एहतराम नहीं करता वो बाप को छोड़ भी जाता है। ये लूका की इंजील, मैंने कहा वापस आता हूँ, लूका की इंजील में क्या लिखा है? एक बाप के कितने बेटे थे? एक बेटे ने, छोटे ने कहा बाप पर मुतमैन नहीं, लड़ाई झगड़ा किया कि बाप मैनू यह चीज नहीं दे रहा है, बाप को लेकिन मैनू नहीं दे रहा, हालांकि है वही है। यीशु ने कहा जो बाप का है वो मेरा है, मैं क्या दे, मेरा हिस्सा काट, मेरा हक अथे रख। लड़ाई की तभी हिस्सा मिलता है ना, झगड़ा किया उसका सबूत ही है, फिर चला गया चीजें अपनी लेके। कभी कभी जो नसीहत पसंद नहीं, तरबियत पसंद नहीं, बाप का एहतराम इज्जत नहीं, वो जाते भी लड़के हैं लिया। हमने बड़ा इंतजार किया ना, इस चीज से महरूम रहे, हमारा हिस्सा, मेरा हिस्सा दे। बाप सारा पला लोगों ने कहा ले भाई, अब भी तेन समझ आ जाएगी, तू जा। चला गया और थोड़ी देर दोस्तों में सारा माल क्या कर दिया, क्योंकि खुशी दोस्तों में उस वक्त तक ही होती है, सुन लें, जब तक आपके पास माल है, मता है, दोस्त आगे पीछे होंगे, वाह भाई वाह क्या शर्ट भाई है, आप इधर फलां रेस्टोरेंट पे चलिए, वाह 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 वाह, और रेस्टोरेंट पे लेके जाता कि नहीं, वाह भाई वाह, हाँ भाई और रेस्टोरेंट पे चलिए, हाँ भाई आओ, आज बड़ी खूबसूरत शर्ट पाई है, दोस्त हैं, खुश हैं, कहते हैं आय हाय हाय एंजॉय ना, वाह 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 वाह, ये लाइफ है, वाह 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 वाह। लेकिन वाह वाह कितनी देर रहा जी, ये बाइबल की बातें बता रहा हूं। खत्म, खुशी खत्म, एंजॉय खत्म, माल खत्म, फिर नौकरी ढूंढी, अब नौकरी भी नहीं मिलती। एक जॉब मिली, केड़ी जॉब मिली, उन्हें कहा सूर ही चरा, ते जेड़ा सूर खांदे ने ओही तू खा। ते अज भी दुनिया च सूर दी तशबीह है, खुदा नहीं छड़ोगे, बाप नहीं छड़ोगे, ते सूरां दे नाल ही रफाकत होई। लिखिया है कि सुच्चे मोती, हुण समझो इशारा किधर पे जाता है। और बाइबल की बातें मैं अपने आप से नहीं कह रहा, जा फिर सूरां दे नाल ते सूर ही चराओ, ते नाले जो सूर खांदे ने वो तू खाना, खाना पीना तेरा उन्हां वर्गा ही होना। बिल आखिर सूर जेड़े खांदे सा वो भी खान लग पिया, सूर चरान लग पिया, सूरा के नाल यारी होगी, दोस्ती होगी, फिर उन्हें क्या लै भी ये ते काम खराब है। लेकिन फिर भी शुक्र है, लिखे होश आ गई।
انہیں کیا ہوئے 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 اے سوراں نالوں تے چنگا سی گھر تے جڑا میرا باپ ہے وہ نوکر بھی انہاں سوراں نالوں چنگا کھاندے وہ میرے نالوں چنگے تے میرے باپ دے نوکر ہی نہیں وہ بھی اچھا کھاندے نے میرے نالوں بھی چنگا انہوں ہوش آ گئی پھر بھی اچھی گل ہوش آ گئی ہوش آئی اور اس نے کہا کہ میں گھر واپس جاؤں گا باپ کے ہاں جاؤں گا اگر سے میں لڑ کے جھگڑ کے غصے سے جدا ہو گیا ہوں آج بھی دیکھ لو لوگ کہنے دو سادگی سے آج بھی لوگ جو کلیسیا سے جاتے ہیں روحانی باپ کو چھوڑتے ہیں چنگا لڑ جھگڑ کے جاتے ہیں بچارے پادری پریشان ہوئے انہوں نے یا جانتے نہیں تو پھر انہوں نے جانتا ریزن ہونا چاہیے چولیاں بخیلیاں او چنگا نہیں سی پاسٹر او پیڑا سی پاسٹر میں جنرل باتیں کر رہا ہوں بچارے پادری کیونکہ مجھے جانتے ہیں وہ کہنے ہیں جدہ حل کی ہے میں دا حل ہو کو نہیں انہاں دا حل کوئی خدا کرو کہیں جاتے ہیں دعا لے کے باپ کے ساتھ رفاقت کے ساتھ یونٹی کے ساتھ محبت کے ساتھ اور کئی لڑکے باہر گلاں کرنی ہیں جی کیوں تو چھڑیا جی یہ انج گل سی وہ انج گل سی وہ انج گل سی وہ انج گل سی جب واپس آ گیا باپ طرح سے پھر بھی بھرا ہے ہاللیلویہ وہ چل کے آ رہا ہے بائبل میں لکھا ہے کہ باپ دوڑ کے اسے ملا ہے اور اسے چوما ہے اور اسے گلے لگا ہے کیونکہ باپ یہ ہوتا ہے وہ باہر کے لوگ وہ باہر کے دوست نہیں بن سکتے جو باپ ہے وہ باپ ہی ہے باہر کے لوگ باہر کے دوست اس وقت ہیں جب تک آپ کے پاس مال متا ہے کوئی آپ کے ساتھ مطلب ہے اس کے بعد نہیں مطلب نکل گیا سب کے سب چھوڑ جائیں گے لیکن باپ نہیں چھوڑتا ہاللیلویہ نہ آسمانی باپ چھوڑتا ہے نہ ہمارا فطرتی باپ چھوڑتا ہے نہ ہمارا روحانی باپ چھوڑتا ہے جو باپ ہو ہاللیلویہ وہ کہتا اور پھر باپ کہتا ہے نوکروں کو کہ اسے کیا پہناؤ انگوٹھی اختیار محبت میں باندھ دو اسے کیا پہناؤ لباس نجات کا لباس قوت کا لباس راس بازی کا لباس اسے پہنا دو میری طرف سے اسے شوز بھی پہنا دو اب یہ جو چلے اچھی راہ پر چلے اس کی راہیں چینج ہو جائیں اس کا چلنا بدل جائے اور پھر شوز عام بڑا محاورہ مشہور ہے آج کل اس وقت کا مجھے نہیں پتا کہ شوز سے مراد کیا ہے آرمی کہتے ہیں بوٹ تو مطلب کی ہے خدا اپنے فرزندوں کو ہاللیلویہ آرمی کی طرح مضبوط بنا دیتا ہے اور ڈسپلن بنا دیتا ہے کیونکہ آرمی ڈسپلنڈ ہوتی ہے تو پھر ڈسپلن میں باپ جو ہے وہ لے آتا ہے لیکن پھر جو یہاں اور واقعہ ہوتا ہے پھر جشن وہاں ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے بیل ذبح ہوتا ہے لیکن ایک بھائی جو اس کا ہے وہ آتا ہے آپ مجھے بتاؤ آخر میں بھائی آ کے کیا کہتا ہے میرے دوستوں کے لیے ایک بچہ بکری کا بھائی غصہ بھائی نو کیے غصہ کہ باپ انہوں پیار کرتا ہے باپ انہوں بیل ذبح کرتا ہے باپ انہوں پوشاک پواندہ ہے باپ انہوں
شوز بنا رہے ہیں، باپ انہوں رنگ پر جا رہے ہیں غصے. اور بائبل میں لکھا ہے، آپ پڑھیں 32ویں آیت تک کہ باپ جاتا ہے اسے مناتا ہے کہ میں نہیں جانا، جشن سے شامل ہونا. کہتا پتر آ، انجی ہو رہا ہے، اندر آ، جشن ہو رہا ہے. تیرا بھائی مردہ سی اب کیا ہو گیا ہے؟ زندہ ہو گیا. تو آپ خوشی منا کا میں جیلسی حسد. لیکن باپ جو ہے وہ رحم دل ہے، ترس ہے. پائیاں سے جیلسی آ جاتی ہے کہ باپ انہوں زیادہ پیار کرتا ہے. باپ جڑا ہے انہوں شوز لے کے دیتے ہو، سانو سینڈل بھی نہیں لے کے دیتے. اس کے لیے بیل ہی ذبح کرتی ہے. بھائی نو غصہ چڑھے ہے، بھائی خوشی میں شامل نہیں ہو رہا. ہمارے لیے بکری کا، ساڑھے لیے تو بکری کا بچہ بھی نہیں ہونا لی. دیکھو جی بیل بھی ذبح کر دو. کیا نہیں کہ تیرے کو تو پہلے ہی وہی بات ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے. اطمینان سے رہ، مطمئن رہ اور خوشی منا. اور باپ کا احترام کر اور باپ کی عزت کر، کیونکہ باپ کا کر رہا ہے جشن. باپ اسے شوز دے رہا ہے، باپ اسے لباس دے رہا ہے. خوش ہو. اس لیے آج اس خاص دن میں ہم نے 3 طرح کے جو باپ ہیں بائبل مقدس کے مطابق میں نے آیات پڑھی ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، ان کی فرمانبرداری کرنی ہے. آسمانی باپ اور پھر ہمارا فطرتی باپ، ہمارا والد، اور پھر ہمارا روحانی باپ جو خدا نے بنایا. پولس کہتا ہے کہ مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا ہوں. خدا بناتا ہے. احترام کریں، فرمانبرداری کریں، نصیحت کو مانیں، تربیت کو مانیں، تو پھر آسمان کھل جائے گا. ہاللیلویہ. اور اس زمین پر عمر دراز ہوگی اور خوشحالی ہوگی اور برکت ہوگی اور دعائیں آپ کے ساتھ ہوگی اور خداوند کی سلامتی آپ کے ساتھ ہوگی. کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا ہوگا. باپ دعا کرتا ہے، روحانی باپ دعا کرتا ہے، خدا برکت دیتا ہے. اس لیے اس نے کہا دعا کرنے کے لیے بھی یسوع نے کہہ دیا جب دعا کرو تو کیا کہو؟ اے ہمارے تیرا نام مانا جائے. اس کی عزت کریں، احترام کریں، اسے جلال دیں، تو پھر زمین پر آپ سرفراز ہوں گے. ہاللیلویہ. زمین پر آپ کی عمر بھی دراز ہوگی. خدا آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. خدا کے پاک کلام کے لیے میرے لیے نہیں، خدا کے کلام کے لیے میرے پیچھے دعا کریں جتنے سن بھی رہے ہیں 7 اسٹار میڈیا کے ذریعے سے بھی اور آپ چرچ میں بھی ہیں. کہیں اے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. آسمانی باپ تیرا شکر ہو. تو ہمارا باپ ہے. ہم تیری عزت کرتے ہیں، ہم تیرا احترام کرتے ہیں. ہم اپنے جو والدین ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں. ہمیں ان کے بھی فرمانبردار بنا اور اپنے بھی فرمانبردار بنا. ہم روحانی باپ کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیں ان کا بھی فرمانبردار بنا تاکہ اس زمین پر ہم اور برکت حاصل کریں اور ہماری عمر دراز ہو.
یسوع مسیح ناصری کے نام میں آمین. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو بہت برکت دے. آمین.